لوگوں کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتی ہوں جو صرف گالی سے اپنا ٹائم گزار کے چلے جاتے ہیں. ہم ان خواتین میں سے جنہوں نے بزنس میں بھی اور سیاست میں بھی خواتین کے لیے راستہ بنائے. بجٹ بھی لایا گیا آٹا کے لیے، لیکن یہاں پہ بھوسا مل رہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. میں نے تو کبھی 2005 سے اب تک بجلی کا اتنا کرائسس نہیں دیکھے تھے جو ابھی ہے. انکل تھے، اس نے کہا آپ آ جائیں، آپ ویسے بھی سوشل ورک کریں تو آپ آ جائیں، عوام کی خدمت کریں. تو پھر 2007 میں پی پی میں سیاست میں آئی تھی. لیکن جب میں سٹارٹ کیا اور جب میں شاپ میں بیٹھی، کافی ٹف ٹائم 3 سال تک گزارا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں سیاست کے اندر خواتین کے کردار پر، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں خواتین نے کب سے کاروبار سٹارٹ کیا یا کن خواتین نے یہاں گلگت بلتستان میں کاروبار کا آغاز کیا، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی چیف آرگنائزر حکیمہ سلطانہ صاحبہ. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے چینل پہ بلائے. اچھا حکیمہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ نے کاروبار کا، یعنی آپ ایک بزنس وومن کے طور پر ابھری تھی اور اب سیاست میں بھی ماشاءاللہ آپ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. کاروبار کب شروع کیا تھا اور سیاست میں کب قدم رکھا تھا؟ کاروبار 2005 میں سٹارٹ کیا، 2005-2006 میں. اور اس وقت مارکیٹ میں خواتین کی کوئی شاپ نہیں تھی. میں نے ریڈیو پاکستان کے پاس مارکیٹ میں اپنی شاپ کھولی تھی. اس ٹائم کے اس کو دیکھا جائے تو کافی مشکل تھے اس مارکیٹ میں بیٹھنا، کیونکہ کوئی وومن شاپ کیپر نہیں تھے. تو کافی مشکلات یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلی خاتون بزنس مین ہیں گلگت میں جنہوں نے اپنا بزنس خود سٹارٹ کیا تھا. جی بالکل. مارکیٹ کے اندر گلیوں میں تھے، مطلب گھروں میں تھے اور نیسا مارکیٹ میں تھے، لیکن مارکیٹ کے اندر کوئی خاتون کی شاپ نہیں تھی. میں کراچی میں لائف گزارا تو اس سوچ سے آئے تھے کہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا مارکیٹ کے اندر. لیکن جب میں سٹارٹ کیا اور جب میں شاپ میں بیٹھی، کافی ٹف ٹائم 3 سال تک گزارا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انوائرمنٹ اور معاشرے نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ ہاں خواتین بھی اور کر سکتے. سیاست میں پہلے کب آپ نے سٹارٹ کیا کہ سیاست میں بھی آنا چاہیے خواتین کو؟ سیاست میں اتنا زیادہ میرا شوق نہیں تھا، لیکن میرے ایک انکل تھے، اس نے کہا آپ آ جائیں، آپ ویسے بھی سوشل ورک کریں تو آپ آ جائیں، عوام کی خدمت کریں. تو پھر 2007 میں پی پی میں سیاست میں آئی تھی. تو اس 2007 کی اگر ہم بات کریں تو 2007 میں تو گلگت بلتستان میں کوئی خاتون باہر نہیں تھی سیاست میں. تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ سیاست میں بھی آپ پہلی خاتون آئی تھی جنہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا. جی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی تھے لیکن منظر عام پہ نہیں تھے. صحیح. پھر ویسے تو کرتے تھے کام، جیسے رانی صاحبہ تھے اور بھی 2-3 خواتین تھے، لیکن عام کوئی بندے نہیں تھے. جس طرح میرا کوئی بیک پہ کوئی نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو اس طرح اس میں بھی میں نے کافی محنت کیا، لوگوں کو اویئرنیس دیا کہ سیاست میں آنا چاہیے اور عوام کی خدمت کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سعدیہ دانش صاحبہ بڑی ایکٹیو پولیٹیشین بن چکی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیا، جیسے شہناز بٹو صاحبہ ہیں، سعدیہ دانش ہیں، آمنہ انصاری صاحبہ ہیں. پھر خواتین جو اسمبلی کے اندر خصوصی نشستوں پر بھی آئی ہیں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ کیا یہ خواتین زیادہ انہوں نے سیاست کے اندر کام کیا تھا یا آپ نے تھوڑی سی سستی دکھائی ہے؟ سستی نہیں، ویسے جہاں راستہ بنتی ہے تو وہاں گاڑی چلتی ہے نا. صحیح. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم نے راستہ بنایا. صحیح. سامنے ہمیں پوزیشن ملا یا نہیں ملا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان خواتین میں سے جنہوں نے بزنس میں بھی اور سیاست میں بھی خواتین کے لیے راستہ بنائے. صحیح. کوئی کسی خاتون سیاستدان کو آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہو کہ آپ نے حوصلہ دیا ہو، یا آپ کو دیکھا دیکھی کوئی خاتون سیاستدان جس نے اپنا نام بنایا؟ بہت سارے ہیں، ورکرز بھی ہے،
کمپین میں کوئی نہیں جاتے تھے، کمپین میں بھی آنا شروع کیے. پھر سعدیہ صاحبہ کے گھر بھی میں گئی، اس کو بھی کنونس کیا کہ آپ آ جائیں، اور اس نے آیا اور بہت خدمت کیا لوگوں کی. تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے؟ پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھے. صحیح. تو پھر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کب جوائن کیا؟ 2012 میں. اچھا. 2012 میں نے پاکستان مسلم کیا لیگ تھا نون مسلم لیگ نون کا نظریہ آپ کو اچھا لگا؟ اس کا نظریہ بھی تھا، پھر میرے ہسبینڈ بھی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں تھا، وہ بھی ایک تھا. اور دوسرا یہ کہ چلتے چلتے جہاں خواتین کو رسپیکٹ ملتی ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ خواتین کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. تو جہاں رسپیکٹ ملتی ہے وہاں پھر مجھے بیٹھنا پسند ہے. اچھا. چلیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کے بقول رسپیکٹ ملتی ہے خواتین کو. جی بالکل. اسی لیے آپ مجھے تو بہت رسپیکٹ دیا ہے. میں نے کبھی ان سے پوزیشن نہیں مانگا ہے، میں نے خدمت کیا لوگوں کی، لیکن انہوں نے بھی رسپیکٹ دیا، تو میں ہوں 2012 سے ہوں. چلے حکیمہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، اور ریسنٹلی آپ کو چیف آرگنائزر بنایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ نون لیگ کی خواتین ونگ کو آپ فعال کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتے تو حافظ صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے لیڈر ہیں اور پارٹی کے اندر ایک بڑی اچھی ساکھ رکھتے ہیں، پارٹی گرو کر رہی، لیکن خواتین ونگ کمزور ہے ان کی. تو اس کو کیسے فعال بنائیں گے؟ اس پہ ابھی ہم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم 2005 سے خواتین کے ساتھ ہی ہیں. چاہے وہ غزر ہو، چاہے وہ اسکردو ہو، چاہے وہ ہنزہ ہو. ایک بزنس کے اس سے ہم جب جاتے ہیں تو خواتین کے مسئلے سنتے ہیں. ابھی رہی تنظیم سازی کی تو اس میں ہم لگے، اور تنظیم سازی بھی انشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے اس نے پہلے خواتین کے لیے سیکریٹریٹ بنائے ہیں، جہاں بیٹھ کے ہم لوگوں کے مسئلے سنیں گے. تو انشاءاللہ فیوچر میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اسٹرگل کروں گی اپنے پارٹی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. تو آج کی تاریخ میں ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ کتنے اضلاع کے اندر خواتین کی تنظیم سازی ہو چکی ہے، اور کیا اسمبلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، وہ سپورٹ نہیں کرتے. وہ کرتے تو یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے. شاید دوسرے اس میں کرتے ہوں گے جو اسمبلی کے اندر ہے، لیکن ہمارے اس میں کوئی پوزیشن مجھے تو اب تک جو 1.5 مہینہ ہو گیا نظر نہیں آ رہے کہ ہماری تنظیم سازی کس طرح ہو گئے تھے اور کس طرح چلائے گئے تھے. کیونکہ مجھے ایک صرف میدان ملا ہے اور کوئی پوزیشن یا کوئی اس طرح کی تنظیم مجھے نہیں ملا کہ میں اس کو تھوڑا سا اور امپرومنٹ کی طرف لاؤں. ہر چیز میں نے ابھی خود بنانا ہے. چلیں، آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. تو اسمبلی کے اندر ابھی مسلم لیگ نون کی خواتین کتنی؟ ایک ہی ہے میرے خیال؟ جی ایک ہی ہے. تو ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ کوشش کیا ہوں، کال کیا ہوں، لیکن ابھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے. چلو، یہ تو پھر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم چیف آرگنائزر جو خواتین ونگ ہیں ان سے ان کی ملاقات کروائے. اچھا حکیمہ صاحب، ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ سیاست کے ساتھ ساتھ بزنس وومن بھی ہیں، سماجی ورکر بھی ہیں، سماجی کیا خدمات رہی ہیں آپ کی، اور کووڈ کے بعد کے کیا حالات ہیں کاروبار کے؟ سوشل ورکر کے اس کی بات کریں تو میں ہنزہ کی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے کراچی میں، اس کی میں سیکریٹری رہ چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور ہاسپٹل ویلفیئر پہ میں نے کام کیا ہوں، بچوں کی فیس وغیرہ پہ میں نے کام کیا ہوں. اور اس کے بعد جب میں ادھر شفٹ ہو گئی ہوں تو عتبات جھیل بن گیا 2009 میں آئی تھنک. اس پہ میں نے میڈیکل پہ میں نے بہت کام کیا ہوں. میڈیسن میں نے ہر گاؤں میں پہنچا دیا ہوں اس دوران. اور جب ابھی کووڈ آیا تو میں اور میرے ہسبینڈ، میرے بچے مل کے میڈیسن ہر جگہ ہم نے پرووائڈ کیا، جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے کیا. پچھلے سال سیلاب میں بھی آپ نے کوئی کام کیا؟ سیلاب میں بھی کیا. جی بالکل. چلے، بزنس کا بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے شاپ سٹارٹ کی ہے، وہ کہاں پہنچا ہے؟ آپ کا کاروبار کہاں پہ ہے اس وقت؟ کاروبار گارمنٹ سے شروع کیا تھا، میرے بوتیک کا کام تھا. اس کے بعد پھر جب جھیل بن گیا تو پھر میرے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو خواتین سلائی کڑھائی کرتے ہیں وہ اس میں انوالو ہو جائیں، بھلے اس کا کوئی مارکیٹ نہیں ہے لیکن بنائیں، ان کو بیزی رکھے تاکہ وہ اس ٹینشن سے تھوڑا سا دور رہیں. تو وہ سلائی کڑھائی شروع کیے تھے. اس کے بعد پھر اس کو لیدر پہ ہم نے اٹیچ کروائے.
फिर हमने एक स्वीडिश वेंचर कप भी जीता 2 साल मुसलसल उस लेदर के काम पे। ज़बरदस्त। फिर अभी हमने उसको चाइना में शिफ्ट करके फिर ये कोविड आया तो अभी इंशाल्लाह इस साल से चाइना से आप चाइना में जाके कारोबार करेंगे? नहीं, हम इधर से उधर ले जाएंगे। वो कारोबार ऐसा है कि वो उसमें कोई 400-500 ख़वातीन होंगे। अच्छा, जो एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इसको लेदर पे हम अटैच करके चाइना भेजेंगे, जो कि उनको बहुत पसंद आए। उन्होंने हमारे साथ मीटिंग भी किया तो इंशाल्लाह ये अगले महीने से शुरू होगा। चले, इससे बहुत सारी ख़वातीन को भी फ़ायदा मिलेगा आपके साथ साथ। अच्छा हकीमा सुल्ताना साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अमली सियासत में आप शामिल हो चुकी हैं, तो जो मौजूदा हम सूरत हाल देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे पर नाज़ेबा अल्फाज कसते हैं या टॉलरेंस नज़र नहीं आता, तो इस सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं उन लोगों को सियासतदान ही नहीं समझती हूँ जो सिर्फ गाली से अपना टाइम गुजार के चले जाते हैं। जिस तरह अभी क्राइसिस चल रहा है बिजली का, पानी का, उसको फोकस करने के बजाय हमारे जो लीडरान हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जाते भी हैं तो पर्सनल गाड़ी में जाना चाहिए। अगर इस्लामाबाद जाते तो गवर्नमेंट की फ्यूल उधर लग रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारे जो अखराजात है वो ज़मान फ़र्क में इस्तेमाल हो रहे, तो इधर तो मसले ही मसले हैं। जो बिजली का क्राइसिस जनवरी में होते थे, इतना भी नहीं होते थे, 4 घंटे बिजली मिलते थे। अभी अप्रैल आए हैं बिजली 2 घंटे के लिए। अच्छा, साथ साथ आटा के लिए बजट भी लाया गया आटा के लिए, लेकिन यहाँ पे भूसा मिल रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस पे भी बात करना चाहिए। हमें भी चाहिए कि इस पे आवाज़ उठाएं कि गंदम की जगह पे भूसा कैसे खरीदते हैं लोगों को खिलाते हैं। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मौजूदा हुकूमत के अंदर जो दिलशाद बानो साहिबा हैं या दीगर जो ख़वातीन बैठी हुई है असम्बली के अंदर, उनके काम से कितना मुतमईन है? वो भी शुरू में अच्छे थे, दिलशाद बाजी सही काम कर रहे थे। सुरैया ज़मान है, सुरैया ज़मान एजुकेशन पे थोड़ा सा उसने आवाज़ उठाए थे, लेकिन अभी स्क्रीन से गायब है सारे। पता नहीं जीबी को छोड़ के उनको इस्लामाबाद शायद पसंद आए। सही। तो अभी हम F8 जाएँ या G11 जाए तो कतारों में गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीबी का जो असम्बली है वो इस्लामाबाद में, जबकि यहाँ पे मसाइल के अंबार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। मैंने तो कभी 2005 से अब तक बिजली का इतना क्राइसिस नहीं देखे थे जो अभी है। जनवरी में चलो होते थे, पानी कम होते थे, वो इशू था, लेकिन अभी तो बिल्कुल 16 घंटे हमें बिजली मिलते थे, अभी तो 2 घंटे। तो इस पे भी हमें भी आवाज़ उठाना चाहिए आवाम के साथ मिलके, और जो हुकूमत में उनको चाहिए कि इस मसले को फोकस करें, इस तरह खामोशी से नहीं बैठे। आटा पे लोगों को इतने ख्वारी हो रहे, और जब उसकी क्वालिटी को चेक करें तो वो तो भूसा है। तो हकीमा साहिब, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से कब तक अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करेंगी, और साथ साथ ख़वातीन को जो घर बैठी हैं और हिम्मत नहीं कर रही उनको क्या पैगाम दें? अभी रमज़ान है, थोड़ा सा काम स्लो है। वैसे तो हमने ग्रुप बना दिए, कुछ दिनों में हमारे नोटिफिकेशंस होंगे ग्रुप तंजीम के, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने उस सेक्रेटरीट के अंदर ख़वातीन की एक्टिविटीज़ रखें, जिसमें पढ़े लिखे ख़वातीन घरों में बैठे उनको भी हम जमा करके एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑनलाइन काम करेंगे, कुछ सिलाई कढ़ाई में करेंगे, तो इस तरह हम लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हकीमा सुल्ताना साहिबा, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की पहली खातून जिन्होंने अमली तौर पर कारोबार स्टार्ट किया मार्केट में और उसके साथ साथ सियासत में किरदार अदा किया, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बन चुकी हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ अरसे में हमें ख़वातीन विंग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि एक अरसे से गुमनाम थी, वो फ़ाल होती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।